علی اکبر کریں کیا ایڈوکیٹ فیض کے سید فیض کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، نہیں دیکھنی چاہیے اس کی. وہ کوئی عالم دین نہیں ہے. اس نے قرآن و حدیث کا علم کسی ماہر استاد سے حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ اردو کی یا انگلش کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کے اس نے وہ کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس نے کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا ہے تو یقیناً وہ ضلالت و گمراہی کے اندر جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک مخصوص مکتب فکر کی وہ کیا کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں یا اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور بہت ساری جگہ انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے. قرآن و حدیث کی منمانی تشریح کرتے ہیں، غلط مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں، غلط گائیڈ لوگوں کو کرتے ہیں. تو اس لیے ان کے بیان سننے سے پرہیز کرنا چاہیے، نہیں تو آپ کب کھائی میں گڈھے میں جا گر جائیں گے آپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا. تو اس لیے جو معتبر علماء دین ہیں، جنہوں نے کسی ادارے سے، معتبر اساتذہ کرام سے علم کو حاصل کیا ہے، آپ کو انہی کے بیانات سننے چاہیے، کیونکہ وہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے. غلط آدمی خود بھی بھٹکے گا اور آپ کو بھی بھٹکائے گا. حدیث میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علماء نہیں رہیں گے، لوگ جہلا کو اپنا سردار بنا لیں گے، وہ اس کو غلط باتیں بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو آج کا دور یہی چل رہا ہے کہ جو علماء ربانیین، علماء حقانیین ہیں، وہ دنیا سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اپنا انٹرنیٹ سے سیکھ کر کے، انٹرنیٹ سے، انگلش ٹرانسلیشن سے حدیثوں کے ترجمے سیکھ کر کے اور سوشل میڈیا پہ آ کر کے بیان کرنے لگتے ہیں مسئلے مسائل اور دین کے تشریحات، قرآن و حدیث کی تشریحات اپنی من مرضی کے مطابق چھوٹے سے دماغ میں جو آتا ہے کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھنے لگتے ہیں. تو پھر وہ جگہ جگہ دھوکہ کھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن میں اپنی طرف سے کوئی بات کہی، اگر اس نے صحیح بھی کہی تب بھی اس کو گناہ ملے گا. جس نے قرآن کے تعلق سے اپنی طرف سے کوئی بات کہی، یعنی نہ وہ حدیث میں ہے نہ صحابہ کرام سے اس کی تفسیر وہ ثابت ہے، تو جس نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی تو اگرچہ اس نے صحیح کہی مگر پھر بھی اس کو گناہ ملے گا. تو سب سوچئے یہ لوگ جو انگلش، یہ ایڈوکیٹ فیض وغیرہ یہ سارے کیا ہے، صرف انگلش ٹرانسلیشن کیا ہے ان کے علم کا بیس ہے، اور وہی ان کا سورس ہے علم کا، کہ انگلش ٹرانسلیٹ، ہندی اردو کتابیں پڑھ کر کے، ترجمے اور وہ تشریحیں پڑھ کر کے یہ اپنی من مانی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگتے ہیں. اسی کا نتیجہ جگہ جگہ ٹھوکر کھاتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں. سینکڑوں مسائل میں غلط بیانیاں انہوں نے کی ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو نیٹ کے اوپر آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی جہاں لوگوں نے ان کی غلطیوں کو پکڑا ہے اور ان کی کھینچائی کی ہے کہ دیکھیں یہاں انہوں نے کیا کیا، غلط کیا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنے بھی ہیں ایڈوکیٹ فیض ہو یا کوئی اور جتنے بھی ہیں، کوئی بھی آپ کو نہ حدیث پڑھتا ہوا ملے گا نہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوا ملے گا. اگر ان سے کہہ دیا جائے نا ایک حدیث پوری سند کے ساتھ سنا دو، ان کا باپ بھی نہیں سنا سکتا. قرآن کی آیت صحیح ڈھنگ سے قواعد مخارج کے ساتھ پڑھ کر کے سنا دو، امید انشاءاللہ پڑھ نہیں سکتے ہیں. میری کئی اہل حدیثوں سے بات ہوئی ہے، میں نے ان سے کہا کہ بھئی سورہ فاتحہ سنا دو، ان کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں سورہ فاتحہ صحیح ڈھنگ سے قواعد مخارج کے ساتھ سنانے میں. کیوں؟ کیونکہ صرف ترجمہ جانتے ہیں وہ. آپ جو ہے میں آپ کو گارنٹڈ کہتا ہوں فیض سید کے آپ 100 بیان سن لیں، لیکن کسی بھی بیان میں نہ وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوا نظر آئے گا کہ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے اور پھر اس کا ترجمہ ہے، نہ کوئی حدیث پڑھتا ہوا نظر آئے گا کہ بھئی حدیث کے عربی کے الفاظ یہ ہیں اور یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف ترجمہ آپ کو پڑھ کر کے سنائیں گے، حدیث کا بھی ترجمہ پڑھ کر کے سنائیں گے، قرآن کی آیت کا بھی ترجمہ پڑھ کر کے سنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ نہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ان کو حدیث پڑھنی آتی ہے. الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ ہوگا تب تو ایک الگ بات ہے، نہیں تو اکثر لوگ آپ کو ایسے ہی ملیں گے صرف آپ کو ترجمہ پڑھ کر کے سنائیں گے. تو جن کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں ہے، اعراب کا پتہ نہیں ہے، قواعد مخارج کا پتہ نہیں ہے، وہ آپ کو دین کیا سکھائیں گے، وہ آپ کو شریعت و سنت کیسے سکھائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے خود ان کا علم ناقص ہے ایسے ہی آپ کو سکھائیں گے. وہ کہاوت ہے نا کہ بھئی نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان. تو جو آدھا ڈاکٹر ہے وہ جان کے لیے خطرہ ہے، اور جو آدھا مولوی ہے نا، نیم ملا جسے کہتے ہیں، جسے پتہ ہی نہیں ہے، آدھا ادھورا علم جس کے پاس ہے، تو وہ ایمان کے لیے خطرہ ہے، چونکہ وہ غلط باتیں ہی بتائے گا. تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے بھائی.